إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور الگنہ درود و سلام نادر ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں ہادی و رہبر و رہنما، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ ہے آؤ رمضان کی تیاری کر لیں۔ یہ موضوع ہے، اس موضوع پر کچھ اہم باتیں مجھے بتانی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں، حق باتیں دوسروں تک بہترین انداز میں پہنچانے کی بھی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ رمضان ہر مسلمان جانتا ہے، رب ذوالجلال کا ایک بہت بڑا فضل اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت بڑا احسان ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا ملنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ ماہ مبارک عطا کرے، بڑا خوش نصیب انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے گزر جاتا پھر رمضان کی تلاش میں ہوتے۔ اسلاف کے بارے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جامع العلوم والحکم میں ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک جو ہے رمضان جیسے گزر جاتا اللہ سے دعا کرتے، اللہ تیرے فضل و کرم سے جو
محنت ہم نے اس ماہ مبارک میں کی، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، دیگر عبادتیں کی، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ قبولیت کے لیے دعا کرتے 6 مہینے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے، 6 مہینے سے رمضان کی تیاری کرتے، روزے رکھنے کے لیے نفل روزے رکھتے، پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت 6 مہینے پہلے سے جو ہے اس کی تیاری، تہجد کی نماز جس کو ہم رمضان میں تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں، اسلاف اس کی تیاری کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے وہ ان کی اہلیہ، ان کا غلام، تینوں نے باری تقسیم کر لی، تینوں باری باری اٹھیں گے رات میں، ایک دوسرے کو جگائیں گے۔ ایسے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے لیے تیاری کرتے۔ آج جیسے ہم کوئی فنکشن ہو، گھر میں شادی ہو، یا ہمارا بزنس کوئی کاروبار ہو، یا کوئی بھی بڑا پلان ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بند پلان، بہت اچھا پلان، بہترین انداز میں کیسے کرے، کہاں کرے، کس انداز میں کرے، کس کو بلایا جائے، مہمان نوازی کیسے کی جائے، رشتہ دار دوست احباب کتنے، تمام چیزیں انسان پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے تاکہ وہ ہمارا فنکشن، ہمارا تقریب کا جو مرحلہ ہے بہت آسانی سے اور مکمل ہو، پائے تکمیل کو پہنچے، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، گھر والے سب مطمئن ہو، خوش ہو جائے، انسان ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین موقع جو عطا فرماتے ہیں رمضان جیسا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، بہت پہلے تیار کرنا ہے، ابھی صرف 1.5 مہینہ باقی، اسلاف 6 مہینے سے تیاری کرتے۔ ہم دیکھ لیں فرائض، تہجد تو دور کی بات ہے، سنن نوافل، فرائض کا معاملہ کیا ہے مسلمان، فجر کی نماز دیکھ لیں، فجر کی نماز کا معاملہ کیا ہے ان دنوں میں، اسلاف 6 مہینے سے، بلکہ پورے سال، لیکن 6 مہینے جیسے گزر جاتے تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کیونکہ اگر ہم ابھی سے تیار نہیں رہیں تو رمضان میں بھی وہی عادت رہے گی، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی رہے گی، آگے بھی رہے گی، کیونکہ انسان جیسے عادت اس کو ہوتی ہے وہ عادت پہ برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پورے بندوبست اللہ بھی فرماتے ہیں، اور اتنا بڑا فضل یہ مہینہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ عظیم عبادتیں بھی انجام دینے کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ مزید احسان، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صحیح بخاری مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو، جنوں کو اللہ جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں۔ یہ کیا ہے؟ آخری بات جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم احسان کرتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے نیک بندوں کو، میرے نیک بندیوں کو بہکا نہ سکے۔ سال بھر جو شیطان محنت کرتا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے اپنے نفس کے تزکیے کے سلسلے میں، اپنے نفس کا محاسبہ ہمیں کرنا ہے، عبادت کے لیے تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری، جس تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ دنیا میں صرف سونے، کھانے، پینے، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مسافر بنا کر بھیجا ہے، مسافر۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے دونوں کھانوں پر ہاتھ رکھ کر نصیحت کی، اور یہ نصیحت میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام کے لیے، گویا یہ سمجھے اللہ کے نبی نے ہمارے کھانوں پر ہاتھ رکھ کے وصیت فرمائی، پیار سے، شفقت سے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، پیاری نصیحت کرتے ہوئے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم اجنبی ہو۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، وہ زیادہ تعلقات نہیں بڑھاتا لوگوں سے، کیا کہا؟ ایک مسافر کی طرح۔ اور اپنی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری مثال عبداللہ بن مسعود اور عمر سے جو واقعہ
مشہور ہیں دو واقعے جس میں یہی الفاظ اللہ کے نبی نے ادا کیے، میری مثال ایک مسافر کی طرح جو تھک کر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر بیدار ہو کے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے تھوڑے وقفے کے لیے، چاہے 100 سال 1000 سال بھی اللہ کسی کو دے، تھوڑا وقت ہے اس آخرت کے مقابلے۔ مثال دی اللہ کے نبی نے، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں۔ جیسے سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈبا کر نکالے، دیکھے کتنا پانی لگتا ہے، 1 قطرہ 2 قطرے، چند قطرے، یہ چند قطرے یہ دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی باقی پورا سمندر، وہ آخرت کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کو فنا ہونا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بھی جب انتقال ہوا، 1000 سال اللہ نے جن کو زندگی عطا کی، 950 سال صرف دعوت کا کام کیا نوح علیہ السلام۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، 950 سال۔ جب رخصت دنیا سے جا رہے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے، جب پوچھا گیا کیسے لگ رہا ہے، کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے جس کے 2 دروازے ہیں، میں اس دروازے سے اندر آیا اور تھوڑی دیر میں، تھوڑے سے وقفے میں دوسرے دروازے سے میں نکل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے 1000 سال دی، ان کے یہ احساسات ہیں، ان کے یہ تاثرات ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 2 دروازے، ایک دروازے سے اندر آیا، دوسرے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ تو میری اور آپ کی کیا عمر ہے؟ یہ دنیا ہماری زندگی، یہ دنیا فنا، اس دنیا کو فنا ہونا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب آگے دنیا سے چلے، اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے تیاری کی۔ جیسے رب چاہا، اللہ چاہا، رب چاہی زندگی گزاری، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی دیکھ لیں، مکی دور بھی دیکھ لیں، مدنی دور بھی دیکھ لیں، نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی دیکھ لیں، کیا زندگی تھی۔ 63 سالہ مختصر زندگی، دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی مختصر زندگی، لیکن کتنا بڑا کمال، کتنے بڑے اچھے اچھے اعمال، نیکیاں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ کا امتی بنایا گیا۔ ان کی تعداد کتنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی نے کتنا بہترین کام کیا، عبادت کیسے کی، روزہ کیسے رکھا آپ نے، زکوٰۃ کیسے ادا کی، حج کیسے کی، عمرے کیسے کی، قربانی کیسے ادا کی، رمضان کیسے گزارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی مکمل زندگی اللہ نے محفوظ کر دی۔ نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا چلنا پھرنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا مسکرانا، نبی کا رونا، حتیٰ کہ محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانسیں لی ہیں ان سانسوں کا بھی ذکر کیا۔ یہاں اللہ کے نبی رک گئے، یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی کو کھانسی آئی، اس کا بھی ذکر آیا احادیث میں۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کی کھلی کتاب کی طرح اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ایک مثالی شخصیت، ہر باب میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، چاہے ہم گھر میں رہیں، باہر رہیں، کاروبار میں رہیں، دوست و احباب کے ساتھ رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رہیں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مکمل زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں رب نے کھول کھول کر جو ہے محفوظ کر دی، بہترین انداز۔ بعض صحابہ کو بھی کچھ سنتیں حدیثیں نہیں ملی تھی اس وقت، آج ہمارے سامنے ہر چیز، قرآن، اس کے تفاسیر، اس کے ترجمے، احادیث، سیرت کی کتابیں آج موجود ہیں بہترین شکل میں، صرف بٹن دبانا ہے، بس سب حاضر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی لائبریری، دنیا کے بڑے بڑے علماء، اللہ اکبر، کتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے احسانات کیے۔ سچ فرمایا اللہ نے سورہ ابراہیم میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے بندو جو تمہیں ضرورت ہے میں سب کچھ عطا کروں گا، اور اللہ نے تو کہہ دیا میں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
اللہ نے کہا میں نے تمہیں جو ضرورت ہے تمام چیزیں میں نے دی ہیں، آگے بھی اب جو زندہ ہیں اللہ عطا کرے گا۔ کیا چاہیے؟ دنیا کے اعتبار سے، آخرت نہیں، جنت کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں جس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، سب سے زیادہ اس دنیا میں اللہ نے سب سے نیک لوگوں کو آزمایا، سب سے زیادہ نیک برگزیدہ اپنے بندوں کو، انبیاء کو اللہ نے آزمایا، سخت سے سخت آزمائشیں، پریشانیاں۔ اور اس امت میں ہمارے انبیاء میں بھی پیارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جھنجھوڑ دیا، آپ کے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ اکبر۔ سورہ احزاب میں کیا، خندق کے موقع پر کیا معاملہ ہو گیا؟ کلیجے منہ کو آ گئے، تعبیر دیکھیے اللہ نے کیسے، کلیجے منہ تک آ گئے تھے۔ اور اللہ کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں اور تظنون باللہ ظنونا کہا، عجیب و غریب وسوسے خیالات آ رہے تھے، ایسا اللہ نے جھنجھوڑ دی۔ حالانکہ نیک لوگ تھے، غلط کام نہیں کیا، زندگی کے مقصد کو سمجھا، اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنی پوری زندگی رب شاہی زندگی بنائے، ہر کام، ہر عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے کیا۔ بڑی آزمائش آئی، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آزمایا جاتا ہے؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء کو آزمایا، پھر ان کے بعد ایمان میں، عقیدے میں، اللہ سے قربت میں جو لوگ قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آزماتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے دین کے نام پہ کوئی نہیں ستا رہا اللہ ماشاء اللہ، چند لوگ، کسی کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، آج روک رہے ہیں تو کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود اپنے آپ کو روک رہا ہے، نفس پرستی میں، اپنے نفس، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، میں جو چاہے کروں۔ بلکہ آج خواتین باہر نکل کے دعوے کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ من ذالک، مرد تو مرد، عورتیں میرا جسم میری مرضی، یہ ہماری جان اللہ کی، ہماری نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں، یہ زندگی اللہ کی رب چاہی ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے، مسلمان یہود و نصارہ کے طور طریقوں پہ نہیں چلنا ہے، کفار و مشرکین ملحدین کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے اپنی پوری زندگی تابعداری میں گزاری، اس امت کی فکر میں راتوں جاگ کر عبادت کی، محنت کی۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ نے گواہی دی سورہ کہف کی 5ویں آیت میں، کیا کہا؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس امت کی فکر میں، لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی فکر کی پیارے نبی صاحب۔ آج جتنی فکر ہم دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے، گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اگر اس کی آدھی فکر بھی اگر آخرت کے لیے ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں جا سکیں گے انشاءاللہ۔ پھر کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب جانتے ہیں، ہر عقل مند کو معلوم ہے، ہر سچے مسلمان کو جو کتاب و سنت پر ایمان رکھتا، آخرت پر ایمان ہے، عملی جو تقاضے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے آخرت پر یقین ہے، لیکن یقین کیسے ہوگا؟ عمل بتائے گا، انسان کا عمل بتائے گا کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام کتنا ہے، پیارے نبی کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، اس سے محبت، نیک لوگوں سے محبت کتنا دل میں مقام ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان، اللہ نے کہا سورہ قیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
ہر انسان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نفس دیا ہے، برائی کرتا ہے تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے انسان، ہم غلط سوچتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نفس ملامت کرتا ہے، سب سے پہلے یہاں کھٹکتا ہے۔ الاثم ما حاک فی صدرک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ، غلطی کیا ہے؟ گناہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیمرے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو گواہ بننے کی کیا ضرورت؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نام اعمال سامنے رکھ دے گا۔ ما لہذا الکتاب، سورہ کہف میں کہا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر ایک افسوس کرے گا، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اس نام اعمال کو کیا ہوا، اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، چاہے گناہ ہو نیکی ہو، سب کچھ اس میں موجود ہے، کہاں کیا، کب کیا، کس کے ساتھ کیا، کس طریقے سے کیا، سب کچھ نوٹ کیا جائے، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے۔ اور ہر سال اللہ تعالیٰ ایک سال کی تقدیر شب قدر میں اللہ دے دیتے فرشتوں کے حوالے، کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو مقرر ہیں سب لکھتے ہیں۔ خود انسان گواہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے حساب سے، جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر ایک جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ جمعہ کی تیاری ہم نے کی، صحابہ فجر کے بعد سے ہی تیاری شروع کر تاکہ اس اونٹ کا ثواب ملے۔ سب سے پہلے جو وقت بتایا گیا 5 اوقات میں تقسیم کیا گیا جمعہ کو، جو پہلے اول وقت میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی ذبح کرنے کا ثواب، اس کے علاوہ اور بشارتیں ہیں۔ کیا جمعہ کی فکر ہمیں ہے؟ روزی روٹی کی فکر کتنی ہے، آنکھیں ہماری بند ہوتی دنیا کی فکر میں، آنکھیں کھلتی ہیں دنیا کی فکر، اللہ ماشاء اللہ۔ موبائل فون دیکھیے، اس کی چارجنگ ہے نہیں، کتنی فکر ہوتی رات میں، اٹھتے ہی پھر موبائل فون ٹٹولتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں کھلتی، ہاتھ، یہ فکر ہے نا۔ جو صحیح استعمال کر رہے ہیں اس وسیلے کے، یہ ذریعہ ہے بہترین، اگر اس کو اچھی طرح، اس سے دوستی صحیح معنوں میں ہو، صحیح چیزیں، ہم اس میں قرآن ہے، دنیا کی مکہ مدینے کے ائمہ، بلکہ پوری دنیا میں جو بہترین پڑھتے ہیں ان کی قراتیں موجود، اس سے محبت کیوں نہیں ہمیں؟ اللہ کی نبی کی حدیث سے ریکارڈ کی گئی، ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، علماء کے بیانات، اچھے اچھے پروگرام ہیں، اس میں دنیا کی پوری لائبریری ہم کھنگال سکتے ہیں۔ کون سی کتاب چاہیے، سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں بھیج رہے لوگ، اللہ اکبر۔ کس زبان میں چاہیے، کس کا فون نمبر چاہیے بتائیے، میپ، گوگل میپ دیکھیے، غیبی مدد اللہ کی، بلکہ آواز بھی آتی ہے، راستہ بتاتا ہے، آواز آتی ہے کہ ابھی لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، ابھی اتنے میٹر باقی ہیں، اتنے فلاں ہیں، فلاں کے بعد یہ آئے گا، وہ آئے گا، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کا آپ چکر لگا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی، اللہ اکبر۔ کتنی آسانی کی اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے بندو جو تم چاہتے ہو، تمہیں ضرورت ہے، اللہ نے کہا میں نے دے دیا ہے اور آگے دوں گا، اور مر گئے تو سکون ہی سکون۔ ایک مومن کے لیے بڑی خوشخبری، اگر آج میں اور آپ مر گئے، اگر انشاءاللہ ہم اور آپ صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن سب ختم، قبر میں سکون کی زندگی، جو قیامت قائم ہوگی ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ویسا بنائے گا۔ اگر معاملہ ویسا نہیں ہے تو پھر عقل مند جانتا، بڑے بڑے صحابہ روتے تھے، ابو ہریرہ جب موت کا وقت قریب آیا رونا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا کیا دنیا سے جا رہے اس بات پر رونا آ رہا؟ کہا کہ نہیں، میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا میں نے وہ کام نہیں کیے، وہ حسنات و نیکیاں نہیں کی، وہ اعمال نہیں کی، ضائع کیا میں نے وقت کو، سستی ہو گئی مجھ سے، کاہلی غفلت کا شکار ہو گئے،
اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ابھی دنیا سے جا رہا ہوں کہ ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی جگہ پر میں نے جو ہے شام کی ہے، میں نے پتہ نہیں کہ آگے جنت ہے یا جہنم میرا ٹھکانہ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگ جن کو دنیا میں خوشخبری اللہ نے جنت کی سنا دی، پیارے نبی کی زبانی، جن کو صحابی بنایا، اسلام کا سچا دائی بنایا، راوی بنایا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو یاد کرنے والا، صرف 4 سال میں ابو ہریرہ نے 5373 حدیثیں یاد کی، اسلام کی حفاظت کی، تعلیمات کی حفاظت کی۔ ایسا انسان دنیا سے جا رہا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کیا ہو، رب مجھ سے خوش ہے یا ناراض۔ اور ہم ہیں کہ آج اتنے موج مستی میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں آسانی کے ساتھ، اے سی موجود ہے ہمارے پاس مسجدوں میں۔ صحابہ مٹی پر، گرم مٹی پر سجدے کرتے، ٹھنڈا پانی برداشت کیا، گرمی سردی کو برداشت کیا، پتے درخت کے پتے کھا کر انہوں نے جنگوں میں تلواریں توڑی ہیں۔ آج اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، اچھا نرم نرم بستروں پہ سو کر ہمیں نیند میسر نہیں، وہ سکون نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہمارے سال، یہ مہینے، یہ ہفتے کیسے گزر رہے ہیں؟ اور آج دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں ترکی میں اور ملک شام میں، کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ زلزلے، اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کے لیے شہادت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نیک لوگ جو انتقال کر گئے، ان بچوں کو، ان مسلمان نوجوان یا بوڑھے عورتیں جو نیک تھے، صحیح توحید پر، ایمان پر، اللہ ان کو شہداء میں قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جو باقی رہے زخمی ہیں، اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے دوا کے لیے، ان کی غذا کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے جو بھی انتظامات ہیں، اللہ ہم سب کو، پورے عالم اسلام کو توفیق دے، ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کل عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی دھسایا جا سکتا ہے۔ قیامت کے قریب جو زلزلے آئیں گے، اللہ کے نبی نے خسف بالمشرق، خسف بالمغرب اور خسف بجزیرۃ العرب، وہ زلزلے بھی آنے والے ہیں قریب، اور بڑی قیامت کی نشانیاں بھی نمودار ہونے والی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہو گئی، اب بڑی نشانیوں کا انتظار ہے، اور یہ چھوٹے جھٹکے ہیں جو بھی لگے ہیں۔ کہاں مشرق میں عذاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے، دھسا دیا جائے گا لوگوں کو۔ مغرب میں آئیں گے اور جزیرہ عرب میں لوگوں کو دھسا دیا جائے پوری طریقے سے، جس میں اچھے لوگ بھی چلے جائیں۔ زینب بنت جحش ام المومنین نے سوال کیا، اللہ کے نبی جب یہ عذاب آئے گا کیا اچھے لوگ بھی مر جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، ثم تبعثون علی نیاتکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جب اٹھایا جائے گا تمہاری نیتوں کے حساب سے، جو نیک تھا اس کو اللہ بچا لے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچائیں، جہنم کے عذاب سے۔ لیکن جو برائی میں مبتلا ہیں، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت نہیں جانتے، بڑا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دیا؟ سب سے بڑے بدمعاش کو، کس کو؟ ابلیس کو۔ ابلیس قیامت تک مہلت دی اللہ تعالیٰ، ابلیس کو موقع دینے والا رب کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے گا کچھ کرنے کے لیے؟ دیا ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ دیا ہے رب نے، کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اے بندو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم پوری مل کر، پوری دنیا مل کر رب کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہم، شکر ادا کرنا دور کی بات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب، اللہ تعالیٰ۔ ہم ناشکرے ہو گئے، پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن جیسے سخت حالات ہم نے گزارے، بیماری سے بھی اللہ نے بچایا الحمدللہ، ان حالات میں بھی کیسے کھلایا اللہ تعالیٰ۔ رمضان میں بھی ہم نے گزارا، رمضان لاک ڈاؤن میں کتنے مزے سے ہم نے رمضان گزارا، یہ رب کا فضل ہے۔ لیکن شکر گزاری کا جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ اور جب نہ گریز حالات آتے ہیں، صبر کا جذبہ کہاں ہے؟ یہ روزہ، یہ نمازیں، یہ عبادتیں ہمیں صبر سکھاتی ہیں، صبر کا جذبہ۔ رمضان کی تیاری کرتے بھی ہیں تو کیسے گھر کو سجاؤ،
اچھے کپڑے لاؤ، کیا کیا کھانا اچھا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنتا ہے. کتنے گھنٹے ہمارے مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں اس چولہے کے سامنے، رمضان میں بھی اتنا عظیم موقع اللہ نے دیا ہے، کیا چولہے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. شہری میں اتنا کھا رہے ہیں کہ شام تک جو ہے روزہ ہے یا نہیں پتہ نہیں. صرف دوپہر کا کھانا اللہ نے آزمائش کے لیے روک لیا. شہری وہ تو صبح کا ہو گیا سمجھے ناشتہ، دوپہر کا بھی زیادہ کھا رہے ہیں. پھر افطار میں تو سب جانتے ہیں مغرب سے پہلے، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء تراویح کے بعد، پھر رات میں بھی کچھ اڑتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کھانے پینے کا مہینہ یہ. ایسے لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہمیں یا اکثر دنیا ہی میں اللہ کھلا رہا ہے. سلف ڈرتے تھے، سلف عبد الرحمن بن عوف کھانے پر بیٹھے یاد کر رہے مصعب بن عمیر کو، جو بڑے مالدار صحابی تھے، اسلام لانے کے بعد کفن تک نصیب نہیں ہوا مکمل. ان کو یاد کیا، خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے، پوری گلی آپ کے گزر جانے کے بعد بھی مہکتی تھی خوشبو. مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے داعی جو مدینہ جا کر جنہوں نے دعوت کا کام کیا، جن کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے، کئی گھرانے اسلام قبول کی. جنگ احد کے موقع پر مرے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں. آخر میں اللہ کیا، اور سر پیروں کو چھپایا جاتا تو سر، اللہ کے نبی نے کہا اس نامی گھاس ڈال دو، چھپا دو. عبد الرحمن بن عوف غنیمت جب آگے فتوحات ہوئی، جنگیں لڑی، غنیمت کے مال آئے، مختلف قسم کے کھانے دیکھ کر مصعب بن عمیر کو یاد کر کے کہا، یاد کر کے روئے اور کہا شاید دنیا میں ہمارے محنت کا بدلہ اللہ دنیا ہی دے رہا. روتے روتے جو ہے کھانا چھوڑ دیا دسترخوان. آج یہ تو حلال تھا، گنجائش دی اللہ تعالیٰ نے، آج ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں. ہم میں سے بعض لوگ، ایک صحابی کو دیکھا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہے، کہا اکثر من جثائک، پیارے نبی نے کہا اس کو کم کرو. اکثر کھانے والے کل قیامت کے دن بھوکے ہوں گے. حشر کے میدان میں کوئی معمولی بات نہیں، سورج بالکل قریب ہوگا، ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ سب جانتے، ہم نے سنا. کیوں ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سن رہا، رب کے فرشتے ہیں. آج تو ہماری باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، نگرانی کر رہے والدین، سرپرست، دوست و احباب، ہر ایک. صرف ہمیں دنیا کی فکر ہے. مسجد آتے ہیں تو صحابہ وہاں جہاں جوتے نکالتے ہیں، صحابہ دنیا کو وہاں چھوڑ کے آتے. آج پوری دنیا کو ہم نے دل میں بسا لیا. مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پوری دنیا ہمارے دلوں میں بسی ہوئی. رمضان میں بھی احساس نہیں ہوتا، ہمیں روزہ رکھ کر احساس نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے، برائیاں کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ صرف کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا روزہ نہیں، حلال چیزوں کو چھوڑنا، حرام تو چھوڑنا نہیں چھوڑنا ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کا نام روزہ. اپنے آپ کو مکمل رب کے تابع بنانا، اس کی شریعت کے تابع بنانا. تو اس رمضان کی ہمیں تیاری کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ میں نے اشارے کر دیے، واضح اشارے. نماز پڑھیں، تہجد کم سے کم 2 رکعت، تھوڑا لمبا قیام کریں. ابھی سے عادت ڈالیں. تھوڑا کم کھائیں، 2 لقمے کم کھانے کی عادت ڈالیں. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے 20 جمعرات کا روزہ رکھے، ایام 20 کے روزے رکھے. شعبان میں بھی اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. 15 شعبان تک اجازت دی ہے، ہم روزے رکھ سکتے ہیں، تاکہ رمضان کی تیاری اس طرح تیاری کرنا. قرآن کی تلاوت آج سے شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیں. چلتے چلتے ہم سن سکتے ہیں، کم سے کم بیٹھے بیٹھے سن سکتے ہیں. اگر پڑھنے طبیعت نہیں ہو رہی، سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، سمجھیں رب کا پیغام کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہماری نجات کے لیے اللہ نے نازل کیا. دلوں کو سکون، جو آج سکون اچھا تھا کر، جیسے میں نے کہا سب کچھ اچھا کر کے سکون ختم ہو رہا ہے. رب کا کلام سنیں، دل میں کافروں پر اثر کرنے والا کلام. بڑے بڑے کافر اسلام قبول کیے قرآن کو سن کر. ہم تو مسلمان ہیں.
سمجھ کر پڑھیں تبھی اثر ہوگا، عمل کے جذبے سے پڑھیں سنیں تبھی اثر ہوگا، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ذکر و اذکار دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا درود پڑھیں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر جو نیکیاں صدقہ و خیرات اعتکاف کے لیے پلاننگ کریں، کم سے کم ایک دن ایک رات کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر مانی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اپنی نظر پوری کرو، ایک دن ایک رات بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، آسان ہے، جس کا گھر قریب ہے مسجد سے، یا چھٹی لے لے رمضان میں، شادیوں کے لیے مہینہ 15 دن 8 دن چھٹی لیتے ہیں، اس مبارک مہینے شب قدر کو پانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، خاص کر جو بڑھاپے کو پہنچے، بہت بڑا ہنسی موقع ہے، جس کو مل جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم موقع عنایت فرمائے، جب تک زندگی باقی رہے ہر سال اللہ موقع عطا فرمائے، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، رب چاہے زندگی ہم سب کو گزارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، ہر دن ہر لمحہ غنیمت جاننے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ توبہ جو رب کو پسند ہے، وہ استغفار جو رب کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت، لباس، کلچر اسلامی بنائیں، رگ رگ میں اللہ کی محبت، اس کے دین کی محبت، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا دے، اور جو جرأت گناہوں کے سلسلے میں، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں جو جرأت آ گئی ہے رگ رگ میں، اللہ اس کو نکال دے، دلوں سے نفرتیں، قدورتیں، حسد، کینہ، بغض و عداوت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، خیر خواہی کا، مدد کا، تعاون کا، اور جو ایسا اللہ چاہتے ہیں حالات کے حساب سے جیسے ہمیں چلنا ہے اللہ ویسے چلنے کی اور ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں خاص طور سے ترکی وغیرہ میں جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، اللہ ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء میں، جو نیک تھے اللہ شہداء میں ان کو شمار فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائے، جو زندہ ہیں اللہ زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو، اور پوری دنیا میں دیکھیے ماشاءاللہ جب بھی حادثات ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ماشاءاللہ دینے والے دے رہے، سعودی بھی دے رہا ہے، سب دے رہے، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا، ہمارے خاندان کے بازو رہنے والا یتیم بھوکا ہے، وہ بیوہ کا خیال کرنا ہے، اپنے بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، جو ہمارے ساتھ رہ کر روزانہ بھوکے ان کا خیال نہیں کرتے، ایسا افراد تفرید نہیں ہونا چاہیے، مدد کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں دینے والے دے رہے ہیں، ہزاروں میں دے رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار زیادہ محتاج، ماں باپ محتاج، ان کا بھی خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بندوں کے حقوق کی بھی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حق کما حقہ نبھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔